بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق رمضان المبارک اور اس کے روزے کی کشائی ہے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں روزہ کھلوانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ لوگ روزہ کھلواتے ہیں تو روزہ کیسے کھلوائیں؟ کن لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے دسترخوان پر آ کر کھائیں اور اس کا پھر ہمیں اجر و ثواب ملے؟ تو یہ ماہ مبارکہ کیونکہ ہر لحاظ سے بابرکت مہینہ ہے، اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ دوزخ سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارکہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں جو کام بھی کیا جائے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے، یعنی اگر نفل کیا جائے تو فرض کا ثواب، اور فرض اگر ادا کیا جائے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص چاہے جس طرح بھی افطاری کرائے، اس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجدہ سنایا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہو گئی اور وہ دوزخ سے آزاد ہے، اور اس کا اجر روزے دار کے اجر کے برابر ہے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، لیکن دو جو اس سے پہلے اس کو خوشخبریاں سنائی گئیں، ایک تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسرا جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز ہیں۔ پھر ثواب بھی اتنا ہی کہ جتنا روزہ رکھنے والا سارا دن مشقت اٹھا کر پیاس اور بھوک برداشت کر کے وہ ثواب حاصل کرتا ہے، اتنا ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی مل گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بات سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس اتنا ہو، یعنی اتنی چیز ہو کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے جو خود غریب ہے، روزے دار کو روزہ افطار نہیں کرا سکتا اس طرح جس طرح کہ ایک امیر آدمی کرا سکتا ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبہ صائما سقاہ اللہ تعالی من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو مشکوٰۃ شریف نے کتاب الصوم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص ایک چلو
دودھ کا اگر روزے دار کو پلا دیتا ہے تو اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے، یا ایک کھجور کسی روزے دار کو کھلا دیتا ہے تو اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے۔ اگر کھجور بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سادہ پانی ہی روزے دار کو مہیا کر دیتا ہے تو پھر بھی وہ یہ ثواب پا لیتا ہے۔ ہاں، وہ شخص کہ وہ من اشبع صائمن، یہ قابل غور الفاظ ہیں کہ جس نے روزے دار کو خوب سیر کرا کر کھلایا، یعنی وہ روزے دار اپنی بھوک اس کے دسترخوان سے خوب مٹا لیتا ہے تو پھر اس کو رب تعالیٰ قیامت کے دن کیا نعمت عطا کرے گا؟ سقا اللہ تعالیٰ من عوضی شربتن، کہ رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائے گا کہ لا یظمأ، کہ وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے روزہ دار کو عزت دینے کی، کہ ایک بندے نے روزہ دار کو عزت دی، یعنی اس کے روزے کو عزت دی، اس کا روزہ افطار کرایا تو رب تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمت اسے دے دی۔ اب یہ مقام غور ہے کہ جب ایک گھونٹ پانی کا پلانے سے، یعنی افطار کرانے سے یہ ثواب ملتا ہے، تو جو اچھا پانی پلائے، مزید اس میں یعنی اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں کوئی چینی ڈال کر، اس میں دودھ ڈال کر یا کوئی اور چیز ڈال کر اچھا، یا اس کو کھانے کے لیے بہترین کھانا دے دے، تو پھر اس کے ثواب کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رب ذوالجلال اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رب تعالیٰ ہمیشہ اچھی چیز کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب تعالیٰ تک نیکی اس وقت نہیں پہنچتی جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ خود تم اچھی چیز کھاؤ اور روزے دار کو تم گھٹیا چیز دو تو پھر یہ رب تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ پھر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کھانا اگر کھلانا چاہتے ہیں تو کن کو کھلائیں؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ کن کو کھلائیں، کھانے والے کون ہوں، روزہ کشائی کن کا کرایا جائے؟ کیا پیٹ بھرے روزہ خور نوابوں کو، یا غریب روزہ دار بھوکوں کو؟ حدیث مبارکہ پڑھیں، سنیں، غور و فکر کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے خود روزہ افطار کیا اپنے غلاموں کے ہاں، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا افطر عندکم الصائمون، آج تمہارے پاس کون لوگ آئے ہیں؟ روزے دار آئے ہیں، انہوں نے تمہارے پاس افطار کیا ہے۔ آئے روزے دار، انہوں نے تمہارے پاس افطار کیا ہے۔ ان افطار کرنے والے صائمون میں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں، ایسے صائمون ہیں، انہوں نے روزہ افطار کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَقَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارَ، اور تمہارا کھانا ابرار لوگوں نے کھایا ہے، نیک لوگوں نے کھایا ہے، برے لوگوں نے نہیں کھایا ہے۔ جب روزہ تمہارے پاس روزے داروں نے کھولا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا تو تمہیں اعزاز کیا ملا؟ تمہیں رب تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ تم نے روزے دار نیک لوگوں کی عزت کی، انہیں کھانا کھلایا، روزہ افطار کرایا، تو فرشتوں نے تم پر سلام بھیجا۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے تمہارے اوپر سلام بھیجا۔ اس حدیث مبارکہ میں غور و فکر کریں کہ اس سے چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ افطر عندکم الصائمون، روزے داروں نے تمہارے پاس افطار کیا ہے، پیٹ بھروں نے نہیں، امیروں نے نہیں، بد کرداروں نے نہیں، نیک لوگوں نے۔ دوسری بات جو اس میں واضح ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ آکالا طعامکم الابرار، کن لوگوں نے تمہارے کھانے کو کھایا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کی بہت بڑی تعریف، تحسین اور عزت اور فخر یہ اس میں ہے کہ کھانا ہمیشہ نیک لوگوں اور ابرار لوگوں کو کھلایا جائے۔ برے لوگوں، پیٹ بھرے اور امیروں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ کھلانے والا احسان کا اظہار نہ کرے کہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں میں نے کھانا دیا۔ نہیں، احسان ان کا مانے جنہوں نے اس کی ہاں آ کر یہ کھانا کھایا ہے۔ احسان ان کا مانے، یا جنہوں نے افطاری قبول کی ہے۔ احسان ان کا مانے ان روزے داروں کا جنہوں نے اتنا بڑا ثواب دے دیا کہ ایک تو جہنم سے آزادی مل گئی، گناہوں کی مغفرت مل گئی، فرشتوں کی طرف سے دعائیں آ گئیں، جہنم سے آزاد ہو گئے اور فرشتوں کی طرف سے دعائیں آ گئیں۔ یہ کتنا بڑا احسان تمہارے اوپر روزے داروں نے کیا کہ تمہارے رزق پر انہوں نے افطار کیا ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کا سلام بھیجنا یعنی دعا کرنا ہے، یہ اس کے سبب ہے کہ روزے داروں کی تم نے عزت کی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وہ روزے دار کو جو روزہ افطار کراتا ہے، خود بھی روزہ رکھتا ہے، روزے دار کو افطار بھی کراتا ہے، تو اس کو اجر و ثواب کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما عمل الصائم من اعمال البر الا کان لصاحب الطعام ما دام قوت الطعام فیہ، کہ روزہ دار بھلائی کے اعمال میں سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کرے گا مگر اس میں سے حصہ صاحب طعام کے لیے بھی ہے۔ جو بھی نیک کام کرے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اب ایک آدمی نے کھانا کھلایا، جب تک اس کھانے کی قوت و جسم میں ہے، جو بھی وہ جسم اعمال کرے گا، وہ کھانا کھلانے والے کو ثواب برابر ملتا رہے گا جب تک کہ اس کھانے کی قوت اس میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ ما دام قوت الطعام فیہ، جب تک اس میں کھانے کی قوت ہے تب تک کھانا کھلانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ کن کو کھلوانا چاہیے، کن کو بلانا چاہیے، کن کو یہ اعزاز دینا چاہیے، کن کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا چاہیے اور فرشتوں کی محبت لینی چاہیے۔ وہ محبت کس طرح کرتے ہیں؟ وہ دعا کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور اضافہ کرے۔ جیسے دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسے بڑھا دیا جاتا ہے؟ اسی طرح بڑھا دیا جاتا ہے جیسے اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ اور روزہ داروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔